السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، تربیت اولاد کے تعلق سے ایک گارجین کو، ماں باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے آپ کے گردن کے اوپر سوار ہو گئے کہ اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جب بعد میں لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میرا یہ بیٹا میرے گردن کے اوپر سوار تھا تو میں نے اس کو جلد بازی میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھمنڈ اور تکبر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، حالانکہ آپ سید اولین والآخرین تھے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کا آدمی ہو اور اتنا مقام اور مرتبہ اس کو اگر حاصل ہو، وہ مقام اور مرتبہ تو کوئی پا ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی جو اس کو جو مقام اور مرتبہ ہے تھوڑا بہت اگر مل گیا تو ایسے لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیے، ایک دوسرے سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں اور کس طرح سے گھمنڈ اور غرور کے اندر وہ چور ہوتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن آپ سید الاولین والآخرین ہیں، سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار ہیں۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اس طرح سے ہے کہ ایک بچے کی ضرورت کے لیے آپ ہیں۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کوئی بھی گھر کی لونڈی آتی، چھوٹی بچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور اپنی ضرورت پہ لے کے چلی جاتی، یعنی کام کوئی کروانا ہوتا، کوئی بات کرنی ہوتی یا گھر میں کسی نے بلایا ہوتا تو آپ چلے جاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ جاؤ نا، تمہارے گھر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، تمہارے ابا کو بھیجو، تمہارے جو مالک ہیں اس کو بھیجو، آپ یہ نہیں کہتے، آپ چلے جاتے۔ یہاں تک کہ مجنون اگر کچھ اشارہ کر کے آپ کو کہیں سے بلاتا تو لوگ کہتے ہیں نا، جان دیجیے نا، پاگل آدمی ہے، اشارہ کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی، لیکن آپ اس کا سننے کے لیے بھی اٹھ کے چلے جاتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے، اٹھ کے چلے جاتے کہ آخر بول کیا رہا ہے، کیا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے، کیوں مجھے بلا رہا ہے، کہیں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہیں اس کو کوئی بات تو نہیں ہے جو ہم سے دور کرنا چاہ رہا ہو، ہم سے کہنا چاہ رہا ہو۔ یہ تھے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام خالد بنت خالد بنت سعید کہتی ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ابا کے ساتھ آئی، وعلی قمیص اصفر، کہا میرے جسم کے اوپر پیلا کلر کا کپڑا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنہ سنہ، یعنی یہ کہا کہ سنہ سنہ، سنہ کے معنی حبشی زبان کے اندر بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر کے آتے تھے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ظاہر ہے والد بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے، میں چھوٹا بچہ ہوتا اور مجھے چھوڑ دیتے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی طرف جا کر کے آپ کے ختم نبوت سے میں کھیلا کرتا تھا، جو آپ کے پیٹھ میں مونڈے کے درمیان میں جو ختم نبوت کا حصہ تھا اس سے میں کھیلا کرتا تھا۔ تو ایک روز اس چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے میرے ابا نے دیکھ لیا، فجزرنی ابی، زور سے میرے والد نے ڈانٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہا دعہا، چھوڑ دو اس کو، کہا ایسا کرتی ہو، کہا ایسا کرتے ہو، کیوں ڈانٹتے ہو اس کو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ یہ دیکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا صبیان کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ دنیا کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں، دنیا کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صحابہ کے اندر مناقب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیہاتی صحابی تھے، فقال، اور کہا کہ تقبلون الصبیان، آپ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں۔ نحن لا نقبل الصبیان، کہ ہم اپنے بچوں سے کبھی محبت نہیں، ان کو چومتے نہیں چومتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، کون تمہارے اوپر ملکیت طاقت رکھے گا کہ جب اللہ رب العالمین تمہارے دل سے رحمت ہی کو نکال دے، تو جب اللہ نے رحمت ہی نکال دی ہے تو کیا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بچوں سے الفت، محبت ہے نا، ان کی رعایت، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈالا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ، مجھے پکڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ کو اپنے زانوں کے اوپر بٹھاتے تھے، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری، اور دوسرے زانوں کے اوپر حسن کو بیٹھاتے تھے، ثم یضمہما، پھر دونوں کو چمٹا لیتے، زور سے ایسا پکڑ لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یقول، پھر کہتے تھے اللہم ارحمہما، اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، فإنی ارحمہما، میں ان دونوں کے اوپر سے شفقت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کیا جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح سے حضرت انس کہتے ہیں انہو مر بالصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے، وہ کھیل رہے ہوتے، آپ ان کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم رحمت اللہ۔ آج کل کے زمانے میں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور الٹا شکایت کر دیتے ہیں، کیسا بچہ آپ کا، سلام تک نہیں کرتا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بچہ بھول گیا، نہیں کیا، آپ کر دیجئے، اس کو تعلیم بھی ہو جائے گی، اس کی سمجھ بھی جائے گا، لیکن نہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سلام کرے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی شکایت کر دیں گے، اور نہیں کر سکے شکایت تو بعد میں جا کر کے فون پر کہیں گے کہ آپ کا بیٹا نے، آپ کے بیٹے نے ہماری احترام نہیں کی، آپ کی بچی نے ہماری احترام نہیں کی، اٹھ کے آئی نہیں، سلام کرنے کے لیے نہیں آئی، آپ ہی کر لیتے سلام، کیا ہو جاتا ہے اس میں، ثواب آپ کو مل جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھیے، اور ان چیزوں کو آج ماں باپ کو اپنے اندر کس طرح پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ مداعبت کیا کرتے تھے، ان کو بہلاتے تھے، ان سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے کبھی کبھار، ان کے دل کو بہلانے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان لأخ صغیر، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا ہے نا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہوا؟ نغیر کہتے ہیں ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو گوریا کی طرح سے ہوتا ہے، گوریا جو چھوٹا پرندہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ابو عمیر جو ہے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بس ایک دن وہ چڑیا مر گئی، تو ان کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مایوس ہیں، چڑیا اس کی مر گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل بہلانے کے لیے
ان کے ساتھ اس طرح سے کہا اور کہا کہ یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، کیا ہو گیا تمہارے نغیر کے ساتھ، کیا معاملہ ہو گیا؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو کیا صرف یہ آپ کی عادت تھی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ قرآن مجید کا معاملہ تھا، قرآن مجید کا اخلاق تھا، ہمارے دین کے اخلاق میں یہ چیز داخل ہے کہ ہم بچوں سے محبت کریں۔ جب ام المومنین سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں، آپ نے کہا الستا تقرأ القرآن، قرآن مجید تم نے نہیں پڑھی ہے؟ کہا بلا، کہا فإن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو، بس قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی تعبیر تھی، اس کی تعبیر تھی۔ تو ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ ہم چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں اور بڑوں کی تعظیم کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان یؤتی بالصبیان، چھوٹے بچوں کو لایا جاتا، فیبارک علیہم، آپ ان کو برکت کی دعا دیتے، ان کی تہنیک کرتے، اور کبھی کبھی کسی بچے کو لایا جاتا فبال علیہ، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیتا چھوٹا بچہ، فدعا بماء، اب پانی منگاتے، فاتبعہ بولہ، اور اس کے پیشاب کے اوپر پانی کو بہا دیتے تھے، ولم یغسلہ، دھوتے نہیں تھے۔ سوچیے آپ، یہ معاملہ تھا۔ آج کل کوئی ایسا ہو جائے تو ڈاکٹر جس کو آپ فیس دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر بھی بچہ پیشاب کر دے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بسا اوقات اگر آپ ٹیکسی وغیرہ میں جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ بچہ نے اگر الٹی کر دیا، یہ کر دیا، تو کبھی کبھی ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں، بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بیچ راستے پہ اتار دیا، اس سے دھلوایا، اس سے پیسہ لیا، عجیب، یعنی یہ کیفیت ہے۔ لیکن اسلام کے محاسن کو دیکھیے، تربیت اولاد کے عنوان پر صرف آپ ایک یہ میں فوکس مت کیجئے، بلکہ آپ اپنے دین کے اس محاسن کے اوپر غور کیجئے، ان اچھائیوں کے اوپر غور کیجئے، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ کتنا کامل اور مکمل شریعت اور دین کے اوپر آپ عمل کرنے والے ہیں۔ اور جس شریعت کی یہ تعلیم کو، شفقت کی، الفت کی، محبت کی، اس کے ماننے والے ہو کر کے کوئی آدمی اس طرح سے قتل عام مچا سکتا ہے؟ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہوائے نفس کے پجاری ہیں، شیطان کے پجاری ہیں یہ، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق دیا ہے وہ اخلاق یہ ہے، اس طرح کے اخلاق۔ بہت سارے نصوص ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بچوں سے شفقت، الفت، محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہے نا؟ تو آج کے زمانے میں بہت محتاج ہیں یہ بچے کہ ہم ان کے لیے ان کے تربیت کا انتظام اس طرح سے کریں۔ بہت آج ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہم خود موبائل پہ مصروف ہیں، اور بچوں کو موبائل کے حوالے موبائل کو دے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، ماں چاہتی ہے کہ ہم بھی اپنے کام سے فری ہو جائیں، اس کو موبائل پکڑا دیا، ٹیب پکڑا دیا، اس میں بٹھا دیا۔ ابھی بات آئے گی حضانہ کی کہ کس طرح سے اس کو رکھنا ہے، اس کو اپنے گود میں رکھنا ہے، اس کو چمٹا کر کے رکھنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، کہ اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اس کے جو عادات ہوتے ہیں، اس کے جو اطوار ہوتے ہیں، وہ منتقل ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت سنرکشن کی، ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی حمایت کرے، اور اسی وقت آپ نے حوالے کر دیا الگ، اس کا بستر الگ کر دیا، اس کو دور کر دیا۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی 2 سال کا، 1 سال کا بچہ ہے، اس کو الگ کر دیا نہیں۔ اور علماء تربیت بھی اس کو لکھتے ہیں کہ جھولے وغیرہ میں بچے کو کبھی نہیں سلانا چاہیے۔ عام وقت میں سلا دیا تو سلا دیا، لیکن رات کو بھی اس کو ماں اگر اپنے ساتھ لے کر کے نہیں سو رہی ہے تو کہا کہ یہ غلط کر رہی ہے۔ اس کے جسم کے بناوٹ کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ماں کے بغل میں وہ سوئے۔ یہ ساری چیزیں، لیکن آج کل لوگ کرتے کیا ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کو بغل میں جھولے میں ڈال دیا اور جھولے میں وہ سو رہے ہیں، کبھی ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی نہیں ہے، کبھی چمٹاتی نہیں ہے، کبھی اس سے۔ اب جب سے یہ موبائل کی لعنت آئی ہے تب سے یہ معاملہ بہت عام ہو گیا ہے، بہت زیادہ۔ ماؤں کو بھی فرصت نہیں ہے، والد کو تو ویسے ہی آدھا کمانے میں اس کی زندگی چل جاتی ہے، اور آدھے وقتوں میں بسا اوقات والدین کا معاملہ، والد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر سے کمانے کے لیے نکلتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب کما کر کے لوٹتا ہے گھر پہ تو اس وقت بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اس موقع پر
ہمیں کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تمام باتوں کے اندر، کیونکہ ان کی شخصیت کے بناوٹ کے لیے اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ ان مینرز کو اپنائیں اپنی زندگی کے اندر، تاکہ جب آپ ان کو یہاں دیجئے گا کچھ تب وہ ریٹرن آئے گا۔ کبھی آپ نے سینے سے نہیں لگایا بچے کو، دور دور رکھا، بچہ آ رہا ہے سٹ رہا ہے آپ سے، چلو ادھر ہٹ کے بیٹھو، کہاں سے آ جاتے ہو، بار بار ادھر آ کے بیٹھتے ہو، دور رہو، ادھر ہی رہو، چلو ادھر بیٹھو، چلو یہ کرو، چلو وہ کرو۔ پھر جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے سینے سے لگائے، وہ لقمہ بنا کے آپ کے منہ میں ڈالے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اس کو کیا ہے ویسا، جانتا ہے کہ میرے والد کا بیہیو میرے ساتھ کیسا تھا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے، کہا کہ یہ معاملہ صرف بچوں تک نہیں ہے، بچوں کی موجودگی میں ماں کو ڈانٹ دے رہے ہیں زبردست طریقے سے، اس کو برا بلا کہہ دے رہے ہیں، تو بسا اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ماؤں کے اندر بھی یہ بڑی خرابی ہوتی ہے جی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، گھر کا جو معاملہ ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ کا معاملہ ہے، اس کو آپ خود ڈیل کر لیجئے، خود ڈیل کیجئے، الا یہ کہ کوئی اتنا بڑا میٹر ہو کہ والد کا جاننا ضروری ہے، تب ان کو جنائیے، ان کو بتائیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں عام طور پہ کیا کرتی ہے، شکایت کا پورا پٹارا لے کر کے بیٹھتی ہے۔ رات کو والد آئے اس کے، دکان بند کر کے تھکے تھکائے، منہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، تو آج فلاں نے ایسا کیا، 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 ساری چیزیں انہوں نے بتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ یہ نہیں پوچھتا ہے، جبکہ اس کو پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے اس کی کیا معاملہ کیا؟ بچوں کو تو میں آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، تو اس معاملے میں اب یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو بلایا، اس کو مارا، اس کو بلایا، اس کو مارا، اس کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹا۔ اور بسا اوقات ماں اس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہی تھی، اور شکایت کی ہے وہی، شکایت اسی نے کی ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ماں نے۔ اور جیسے باپ غصہ ہو کر کے دو چاٹا اس کو لگایا، بس پھٹ سے ماں دوڑ کے آئی، بیچ میں کھڑی ہو گئی، جیسے لگ رہا کہ اس کے لیے بہت بڑی مہربان ہے۔ اب ہوا کیا کہ بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میری ماں میرے لیے مہربان ہے اور میرا باپ ظالم ہے، دشمن ہے۔ وہ بچوں سے، ماں سے، باپ سے متنفر کر دیا اس کو۔ یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی، باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بس برسبیل تذکرہ جہاں پر جو چیز یاد آتی ہے اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شفقت اور رحمت کا معاملہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے۔ چھوٹا موٹا معاملہ ہے، گھر میں خاتون اس کو ڈیل کر لے، لیکن دیکھیں کہ معاملہ حد سے باہر چلا جا رہا ہے تو اب اس کو چھپائے نہ، ہرگز نہیں، والد کے سامنے کہہ دے کہ دیکھیے اس کا معاملہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور دیکھیں تو اگر وہ غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، تو پھر بیچ میں نہ بولے، چپ چاپ رہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ تائید کرے والد کی، کیونکہ وہ آپ چاہ رہے ہیں نا کہ تربیت ہو، تو تائید کرے۔ الا یہ کہ اگر بہت زیادہ ہو گیا، اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے، ہاں، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی ہڈیاں توڑنا چاہتا ہے، سر پھوڑنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں آئے بیچ میں، وہ بیچ بچاؤ کرے۔ اور جب معلوم ہے کہ وہ اس طرح سے ہائپر ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو وہاں بولے ہی نہ۔ یہ ساری چیزیں یہ دیکھنی پڑے گی ماں کو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے باپ کی موجودگی میں اگر ماں ناراض ہو رہی ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ ماں کی تائید کرے، بچوں کا سپورٹ نہ کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ماں ناراض ہو رہی ہے، بچے باپ کی طرف ہو جاتے، باپ بچوں کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جب باپ ناراض ہو رہا ہے تو ماں جو ہے وہ بچوں کا پکش دھار لیتی ہے، ادھر چلی جاتی۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ وہ جان رہا ہے کہ ابا غصہ ہوں گے تو امی بچا لے گی، امی غصہ ہوں گی تو ابا بچا لیں گے، تو اس کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے دھیان میں رکھنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ سارے معاملات اس کے سامنے صحیح طریقے سے انجام پا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ یہی معاملہ بعین ہی خلفائے راشدین کے اندر بھی داخل ہوا۔ خلفائے راشدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ الفت و محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امپائر کے مالک تھے، خلیفہ تھے، ہاں، اور ان سے شیطان ڈرتا تھا، گھبراتا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے اس راستے سے شیطان بھاگ جائے گا. شیطان کو تاب نہیں ہے حضرت عمر کا مقابلہ کرنے کا، لیکن وہ بچوں کے ساتھ سختی کرنے کو کبھی نہ پسند کرتے تھے، اتنا سخت ہونے کے باوجود. اب سوچئے حضرت عمر کا تصور جب کبھی آتا ہے کسی کے دل و دماغ میں تو وہی سختی آتی ہے. دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، کہیے مجھے اجازت دیجیے اللہ کے نبی، اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں یوں کر دیتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں یوں کر دیتا ہوں. یہ جملے بولنے والا آدمی بچوں کے سامنے یہ جو ہے مہربان اور شفیق ہو جاتے تھے. اور ان کا ایک واقعہ دیکھیے آپ، کیسا واقعہ اور کیسا زبردست واقعہ ہے یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. واقعہ کیا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کسی گورنر کو بلایا تھا. گورنر کو کہا، خط لکھا کہ بھائی آ کر کے مدینے میں میرے سے ملاقات کرو. گورنر صاحب آئے ملاقات کرنے کے لیے تو دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد میں بچے کھیل رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ. ظاہر سی بات ہے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا کیا کہنا، وہ کھیلتے ہیں اپنا، ہے نا، کھیلتے ہیں. تو کھیل رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہ جو والی آئے تھے، گورنر صاحب جو آئے تھے، ان کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عمر یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، بچے ہلہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں ڈانٹتے ان کو، یہ ایسے کھیل کود رہے ہیں آپ کے سامنے، کاہے کو نہیں منع کرتے، کیوں چپ ہیں آپ، ان کے اس تصرف کو کیسے آپ برداشت کر لیتے ہیں. ایسا اس نے کہا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا. اس سے پوچھا کیف انت مع اہلک، تو کیسے ہے اپنے اہل و عیال میں یہ بتا. تو اس نے کہا اذا دخلت، امیر المومنین جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں نا، سکت الناطق، ہر بولنے والا چپ ہو جاتا ہے. کا مجرد میری آہٹ سنتے ہیں لوگ تو گھر میں کوئی بھی بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، چپ ہو جاتا ہے. کس نے کہا؟ گورنر صاحب نے کہا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے کیا کیا، کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اعتزل، ابھی اسی وقت تم کو معزول کر رہا ہوں میں، اسی وقت تم کو تمہارے منصب سے ہٹا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا فإنک لا ترفق بأہلک وولدک، تو اپنے اہل و عیال کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر مہربانی نہیں کر سکتا ہے. فکیف ترفق بأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کرے گا؟ تو اتنا تمہارا دل سخت ہے کہ تو اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ نہیں صحیح سے رہ سکتا ہے، تو تم کو تو اتنی بڑی ذمہ داری دے کر کے میں نے غلطی کی ہے. کہ ابھی چھوڑو، ابھی اسی وقت عہدہ چھوڑو، تم کو برطرف کرتے. تمہارا یہ معاملہ ہے تمہارے بال بچوں کے ساتھ. بھاری غلطی ہوئی ہم سے کہ ہم نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا اس معاملے میں. امت محمدیہ کو ایسے آدمی کے حوالے کر دیا میں نے، کل قیامت کے دن میرا کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ، کیا تھا معاملہ؟ لیٹے ہوئے ہیں، بغل میں بچے آواز کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حضرت عمر کو کوئی پرابلم نہیں. آئے یہ آ کر کے کہا کہ آپ کیسے چپ ہیں، یہ لوگ ایسے آواز کر رہے ہیں، کیسے برداشت کرتے ہیں ایسا. اچھا، کان کھڑے ہو گئے. کہا کہ کیا کرتے ہو تمہارا کیا معاملہ تھے تمہارے بال بچوں کے ساتھ. کہا کہ مجال ہے کہ کوئی ہمارے سامنے آواز کر دے، کوئی بول دے. جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں ایک دم بولنے والا چپ، سائلنٹ، پن ڈراپ، سب کو چپ رہنا پڑتا ہے. اچھا، ابھی چھوڑو کرسی، تم اس کرسی کے لائق نہیں ہو، جو منصب میں نے تمہیں دیا ہے اس منصب کے تم لائق نہیں. یہ وہ خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے مثال دی ہے حسن معاملہ کی، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، ہے نا، اور ان کے ساتھ سرور داخل کرنے کی، خوشی داخل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کی تربیت اچھی طریقے سے ہو اور وہ خوف سے بھی بچے رہیں اور بزدل ہونے سے بھی بچے رہیں. بزدل ہونے سے حضرت عمر نے اس والی کو، اس گورنر کو معزول کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر جفا تھی، اس کے اندر شدت تھی، ان کے دل کے اندر سختی تھی،
اور کس کے ساتھ سختی کرتے تھے؟ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ۔ تو جب اپنے اسرہ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ آدمی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے تو دوسرے کے ساتھ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ ہر معاملے میں ان کے لیے بہترین اسوہ انہوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے۔ کیا زبردست مطلب فیصلہ دیکھیے، کتنا سٹیک ہوا کرتا تھا، اور باتیں کیسی ہوا کرتی تھی، کتنا عدل، کتنا انصاف، کتنا رفق تھا ان کی زندگی کے اندر، اور کیسی سیاست تھی ان کی، اور کتنا صحیح رائے اور کتنا صحیح مشورہ وہ دیا کرتے تھے۔ اب سوچیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ صرف ان کی سختی کو جانتے ہیں کہ حضرت عمر سخت تھے، حضرت عمر فلاں تھے، لیکن ان کے نرمی کے قصے کبھی بیان نہیں کیے گئے، ان کے نرمی کے ان قصوں کو کبھی بتایا نہیں جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی کے اندر رکھے، دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی کے اندر رکھے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے بال بچوں کی صحت کا وہ خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں۔ صحت کے خیال رکھنے میں کیا ہے؟ اسلام نے نظافت، جسم میں اور بدن میں صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ نظافت سے انسان کی صحت برقرار رکھتی ہے، اور اس کے بدن کے اندر قوت اور طاقت اور نشاط ہوتی ہے۔ اس کے بنسبت آپ دیکھیے کہ غلاظت میں ہے، یا بچے دھول دھکڑ میں ہیں، ماؤں کو پرواہ نہیں ہے، اسی طرح سے چھوڑے ہوئے ہیں، ناک بہ رہا ہے کسی کا، اس کو صاف نہیں کیا ہے، تو ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ لہذا والد کے اوپر یا مربی کے اوپر یا والدہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے نظافت کا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اور نظافت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مناسب کھانے کا، جو بچے کے لیے مناسب کھانا ہو اس کا وہ انتظام کرے، اور کھانے کی کو منظم طریقے سے اس کے سامنے پیش کرے، ایسا کھانا اس کے سامنے پیش کرے جو اس کے لیے مناسب ہو۔ اور بہت زیادہ اس کو کھانا کھلانا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں موٹا نہیں رہا، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، اس کو بہت موٹا کر دیا، اس کو نقصان پہنچائے گا، ایسا نہ کر۔ اور اتنا درجے تک کھانا اس کا کم نہ پروسا جائے، کم نہ دیا جائے کہ ضعف اب اس کے اندر آ جائے، ہے نا۔ بعض مائیں ہوتی ہیں ہر آدھے گھنٹے میں بچے کو کھلا رہی ہیں، کھاؤ 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 کھاؤ، اور اس کے بعد اس کو جو ہے غبارہ بنا کر کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک تنظیم بنا کر کے ان کے لیے جو مناسب ہو اس اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کھانے سے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ کھانے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ اگر بہت اچھا کھانا اس کے پاس آ جائے تو پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کر دے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ جو ہے اپنے سانس لینے کے لیے، اور ایک حصہ پانی کے لیے، اس طرح سے۔ اسی طریقے سے اس کے صحت کی حفاظت کرے، اپنے اولاد کی حفاظت کرے، یعنی اگر دودھ پلانے کی ضرورت پڑے اس کو باہر سے، تو ایسے مرضعات کا انتخاب کرے جو نظافت، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہوں، چاہے صفائی ستھرائی حصی ہو یا معنوی ہو، شریعت اسلامیہ کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ خیال رکھے۔ اور ان میں سے ایک اہم بات جس کے جانب جس کا تعلق نجاست سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کا خیال رکھا جائے، ختنہ کروایا جائے بچپنے میں، اور جہاں تک ہو سکے اس کے کپڑوں کا اور اس کے جسم کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، یہ فطرت کی چیزیں ہیں، 5 چیزیں۔ کیا کیا ہیں فطرت کی؟ تو کہا الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب وتقلیب الاظفار۔ ختان، اور لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کروانا، جس کو سنت کرانا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کو تعلیم دینا، مونچھوں کو چھوٹا رکھوانا، ناخن وغیرہ ان کا بڑھا ہوا ہے تو ماں کو چاہیے کہ چھوٹا بچہ ہے تو پابندی کے ساتھ اس کو کیا کرے، اس کے ناخن کو کاٹے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر توجہ دے، دھیان دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند
چیزوں کے ذریعے سے. وہ چیزیں کون کون سی تھی؟ کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان ساروں کا تعلق طہارت سے ہے. حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 138 میں اللہ رب العالمین نے 124 میں اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر کیا ہے وہ یہی چیزیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ تو کہا کہ 5 کا تعلق جو ہے وہ سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فالذی فی الراس، جن کا تعلق سر سے ہے. کہا قص الشارب، مونچھ کو چھوٹا کروانا، والمزمزہ، کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، اور مسواک کرنا، وفرق الراس، سر کے بال کنگھی کرنا، سر کے بالوں کے کنگھی کرنا. اور باقی چیزیں جس کا تعلق جسم سے ہے تو کہا تقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا، اور اسی طرح سے اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کروانا، یا حلق العانہ وہ کرنا، نتف الابط کرنا، اور اسی طریقے سے غائط اور بول کے، یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو آثار مغلظہ ہیں، یا جس کو سطر مغلظہ کہتے ہیں، یعنی پیشاب اور پخانے کی جگہ کو، اس کو دھونا، اس کو دھونا. یہ چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. تو یہ تعلیم دینا ہے، یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینا ہے اور ان کو سکھانا ہے، اور اسی طرح سے ختنہ کے اوپر زور دینا، اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. تربیت اولاد میں یہ ساری چیزیں شامل اور داخل ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.